کوئی ہفتہ پہلے گفتگو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے یوٹیوب پہ کہ کیا کرنا ہے اور کیا فرق پڑنے والا ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کمی، یہ ابھی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ اور زیر غور ہے، ابھی بہت کچھ اور زیر غور ہے. سی پی ایف کا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلوں کے لیے لے آئے نا جی، پھر آپ کے پاس بندے آئیں گے تو ان پہ سی پی ایف لگا دیجیے گا. اب جو ہونے جا رہا ہے، نمبر ایک تو یہ کہ 20 سکول سیالکوٹ کے دانش کو جانے والے ہیں. جس نے نہیں بات کی، 20 سکول کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ ایک بات لیو انکیشمنٹ، میں نے اپنی اس گفتگو میں جو یوٹیوب پر موجود ہے میں نے بتایا کہ ٹیچر پوری زندگی چھٹی نہ کرے. کتنی؟ 30 سال، 31 سال اگر ایک بھی چھٹی نہ کرے آنڈی تو سال بنتا ہے، تو 2 سال بنتا ہے. اس کی بھی پوری اب نہیں دینا چاہ رہے. اور جبکہ افسران، بے شک محکمہ تعلیم کے افسران ہیں اور باقی محکمے ان میں بے شک افسر ہیں یا مطاعت ہیں، اگر وہ 8 دن چھٹی کریں تو ان کی چھٹی 1 سال بن جاتی ہے. اور وہ چھٹی کہاں گزارتے ہیں؟ جو مطاعت ہیں وہ وہاں محکمے سے چھٹی لے کے اور نوکریاں کرتے ہیں، اور نوکریاں کر، کیونکہ ایسے محکمے میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ نوکریاں لے سکتے ہیں. باقی محکموں کے ماتحت ایسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ کہہ کلوا کے باقی جگہوں پر نوکریاں لے سکتے ہیں. اور افسران کہاں جاتے ہیں؟ وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، ہنی مون پہ جاتے ہیں. اور ٹیچر ساری زندگی چھٹی نہ کر کے بھی 1 سال کی چھٹی بچاتا ہے. اور رہ گئی گرمی کی چھٹیاں، میں سیو رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 50% اساتذہ اپنی 50% گرمی کی چھٹیاں بھی اویل نہیں کر پاتے. جو کام ہے محکمے کا نہیں، جو کام ہے باقی محکموں کا، وہ بھی سارے محکمہ تعلیم کے لوگ. مجھے پتا ہے کہ 7 جگہ پر میرے ٹیچر گئے ہوتے تھے. جمعہ بازار وہاں ہے، آٹا تقسیم ہو رہا ہے وہاں ہے، سیلاب آ گیا وہاں ہے، الیکشن کی تیاری ہے وہاں. کچھ سٹاف تو پورا سال ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک ڈیوٹی پر رہتا ہے، اس پر بھی قدغن لگا رہے ہیں آپ. یہ لیو انکیشمنٹ، گروپ انشورنس کی بات نہیں ہوئی اس لیے کہ ابھی سر میں بجی نہیں ہے آپ کے لیے. ہم ساری زندگی گروپ انشورنس جمع کرواتے رہے ہیں، کیوں جی؟ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اس پہ چپ ہے، اگرچہ اس پر کچھ عرصہ بھی آ چکا ہے لیکن وہ نہیں مل رہی، اور وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ چپ نہ بیٹھے کبھی اپنی، اب وہ جو شیڈول ہے، بہت سارا شیڈول ہے جی. اب تو فیصلے آ چکے ہیں، شاید باقی صوبوں میں مل گیا ہو. میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب کا اپنا ہی طریقہ کار ہے. اس طرح کی نظامت باقی صوبوں میں نہیں ہے. آپ کو کہیں اور دوست ہوں گے، باقیوں سے پوچھ لیں. تفتیش کا یہ نظام کہ کسی غریب نے کوئی نرکا چرا لیا ہے، اس کے گھر بہن پکڑ لیں گے. باقی صوبے میں کسی کی ماں بہن کو اٹھا کے دیکھیں، لگ پتہ جائے گا گورنمنٹ کو، وزیر اعلیٰ تک. ہم لوگ پنجابی چونکہ کم، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم کم ہمت اور کم غیرت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم ڈرتے ہیں پولیس یہ کر لے گی، پولیس. اچھا ایک اور بات کہ وہ پولیس ہم میں ہی ہوتی ہے اور ہم بھی اس طرح کا کام کرتی ہے. یہ پے میں ڈفرنس جو ہے یہ 2 بار پہلے بھی ہو چکا ہے. میں ڈیٹا لے رہا ہوں کہ 2 بار پہلے بھی باقی صوبوں کی مراعات کچھ 5-7% زیادہ تھی اور ہمیں کم دی گئی. نہیں تو وفاق سے تو ہے ہی کم. اچھا ایک آدمی، بھائی وفاق اور پنجاب کا کیا فرق ہے؟ جو جی چلو مان لیا جی اسلام آباد مہنگا ملک ہے، اسلام آباد ایک وی آئی پی شہر ہے تو ویسے الگ ملک کی. وہاں کا لیکچرر 45,000 روپے لیتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا لیکچرر 45,000 روپے ہاؤس رینٹ لیتا ہے، بے شک وہ سیالکوٹ میں ہو. میں نے ایک لیکچرر سے پوچھا جو شورکوٹ کینٹ ہے، جو ہمارا دیہاتی علاقہ جہاں بگ سٹی بھی نہیں ملتا، وہاں بھی لیکچرر کا ہاؤس رینٹ 45,000 روپے. وہ کیوں بھائی؟ آپ کو کون سے سرخاب کا پر لگ جی؟ میں فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہوں. بھائی گورنمنٹ نے اپنے
کیا کہتے ہیں اپنے راستے میں خود کانٹے بچھا رکھے ہیں. جب بھی آپ 4 متاتوں میں 4 بیٹوں میں 4 بہوؤں میں تفریق کریں گے امن ختم ہو جائے گا, کارکردگی آپ کی کم ہو جائے گی. جب آپ جائیں ٹھیک ہے اپنے مطالبات رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کہیں کہ یہ تفرقات مٹا دیں. کہیں گٹے والوں سے جی بجٹ میں آتا ہے کہ جی فائدہ دے رہے ہیں ہم 1 سے 19 تک, 20 کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے رہے, ہفتے کے بعد پتہ چلتا ان کی طرف 3 پورا کر دیے. پاکستان واحد ملک کے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انڈیا کے سیکٹری کے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, انڈیا کے سیکٹری کے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہیں جو پاکستان میں اے سی کے پاس ہے. بے شک اب سرچ کر کے دیکھ لیں, اے سی کے پاس وہ گاڑیاں ہیں. اور دوسری طرف اچھا ایک محکمہ ایسا بھی ہے جس کے افسران نے زندگی بھر دفتر سے باہر فیلڈ پہ کبھی نہیں جانا, ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. اور گھر اور دفتر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے. ممکن ہے ایک ہی 4 دیواری میں دفتر ہوں اور ایک ہی 4 دیواری میں ان کی کالونی ہو جی. آپ سوچئے گا وہ محکمہ فوج نہیں ہے, غلط کبھی نہیں پیدا کرنی, ٹھیک ہے. ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. اور کبھی یہ وقت تھا کہ ڈی او کے پاس گاڑی ہوتی تھی, محکمہ تعلیم کا جب سی او نہیں تھا, ای ڈی او نہیں تھے, ڈی او تھے, محکمہ تعلیم کے ڈی او کے پاس گاڑی ہوتی تھی اور اس محکمے کے ضلعی افسر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی. پھر میں دوہرا دوں, اس محکمے کے ضلعی افسر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی اور ڈی او کے پاس گاڑی ہوتی تھی جب محکمہ تعلیم کو اہمیت دی جاتی تھی. جب وی آئی پی لوگ بھی ہمارے سکولوں میں پڑھتے تھے تب یہ کام تھا. اور اب اس محکمے کے جونیئر ترین بندے کے پاس بھی گاڑی ہے. سوچئے گا محکمہ جی, نہیں تو پھر مجھ سے کال کو بات کر لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. جی پی ایف کے نظام سی پی ایف آ جائے گا, اللہ نہ کرے. دوم یہ ہے کہ اس پر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے, ہم اس میں شامل ہو جائیں. صرف یہ بات نہیں ہے لیو انکیشمنٹ یہ اکٹھے ہوئے ہیں, جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. حکومت یہ کام تب تک پورے, آپ کے مطالبات آپ کی ضروریات تب تک نہیں پوری کر سکتی جب تک ناجائز مراعات پہ قدغہ نہیں لگائی جاتی. اچھا عجیب بات ہے, میں اکثر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے بے ایمانی کہاں ہوتی ہے. ڈی سی میاں والی نے کہا کہ ایک عالم دین ڈھونڈے. میں ڈسٹرکٹ لیول کے تمام افسران جو ہیں, ڈی اوز اور اوپر ای ڈی او کا نظام تھا, ان کو دیانتداری پہ لیکچر دلوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میں دوں گا. تب میں داڑھی نہیں پوچھے, میں اس وقت ضلع پنجاب کا سب سے کم عمر سی او تھا. میں نے کہا جی میں دیتا ہوں. کہتا سی او صاحب مذاق نہ کریں, کوئی مولوی صاحب. میں نے کہا جی مولوی کو کیا پتا بے ایمانی کیا ہوتی ہے, ایمانداری کا تو پتہ ہوگا اسے, مولوی بے ایمانی کا اس کو کیا پتا, وہ میں جانتا ہوں. میں نے کہا اس لیے مجھے اجازت دی. جب میں نے دیا لیکچر, اور میں نے کہا کہ جس آدمی کی جیب میں 2 نوٹ ہوں, ایک نیا اور پرانا, اور وہ اچھی سبزی لے کے پرانا لوٹ دے, وہ بے ایمان ہے. یہاں بے ایمانی شروع ہوتی ہے, بے ایمانی ادھر شروع ہوتی ہے. آپ کو بڑی دلچسپ بات بتائیں, جو بے ایمانیاں میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے, کہ گورنمنٹ گاڑی دیتی ہے آپ کو, کمپنی کہتی ہے کہ یہ 18 کلومیٹر کرے گی, اگلے دن ہمارے محکمہ اسے کہتا ہے یہ 8 کلومیٹر کرتی ہے. یہ میں بڑی فیضی کی بات کر رہا ہوں. بڑے لیول کی گاڑیاں اس سے بھی کم کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک دن نئی گاڑی آتی ہے 60-65 لاکھ کی, مینول ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ 15 کلومیٹر کرے گی. یوں ہی ہمارے یہاں آتی ہے گاڑی, قانون ہے کہ جی وہاں کا موٹر وہیکل ایگزامینر وہاں اس کو دیکھے کہ کتنے کلومیٹر کر. بھائی کمپنی کیا کہہ رہی ہے, جس کمپنی نے بنائی ہے وہ ٹھیک جانتا ہے یا یہاں بیٹھا ہوا موٹر وہیکل ایگزامینر ٹھیک جانتا ہے؟ وہ اگلے دن 5 کلومیٹر کرنے لگ جاتی ہے, باقی کا پیٹرول کہاں جاتا ہے. صرف ایک بات آپ کو صرف بتا, جب تک گورنمنٹ حکومت ساری جگہ پر لیکیج بند نہیں کرتی وسائل کے, تب تک یہ قوم سدھرنے کی نہیں, قوم سدھرنے کی نہیں. اور سدھارنا کس نے ہے سنیے, ٹیچر ہی بدحالی کا گراف بے شک جہاں چلا جائے, زوال بے شک عروج کو پہنچ جائے معاشرے میں, پھر بھی استاد پر نظر ہوتی ہے, پھر بھی استاد پر نظر ہوتی ہے. کائنڈلی اپنا فرض ادا کریں. اور بچوں میں اگر وہ معاشرے 14 اگست پر کیا کیا تقریریں کر رہے ہوتے ہیں بچے آپ کے, کیوں جی
6 ستمبر کو کیا کیا تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ہر بچہ لگتا ہے کہ یہ ابھی ان کے ہاتھ میں بندوق دینا تو یہ انڈیا فتح کر کے آ جائے، اتنا جوش ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک اکیڈمی ہے، ہماری ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے بعد بندہ نکلتا ہے، اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے ادھر دجال والی، گردن میں سریا ہوتا ہے وہ بھی اتفاق کا، اور اگلے دن سے وہ جو 2 بیل کی کہانی ہے، وہ جو پیاسے کتے والی کہانی ہے، بھوکے کتے والی، پیسے کا، وہ ساریاں بھول بھال کے اس کی اپنی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ناکام نے بتاؤ سبق دیں بچوں کو دیانتداری کا، ایسا سبق، ایسا دم کریں کہ کوئی مائی کا لال وہ آپ کا دم کیا ہوا نکال نہ سکے، اوپر چھوڑ دینا۔ ہمارے پاس اب غریب کے بچے ہی آ گئے ہیں، صاحب اقتدار کے لوگ بچوں کے تو آتے نہیں ہیں، بہرحال جو بھی بچہ ہے۔ سر میں نے گزارش کی کہ آتے ہیں اسکوائڈ کی طرف، احتجاج پرامن رکھنا ہے، آواز اور بیان مدلل رکھے، کام چل جاتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے منوا لیا، کام چل جاتے ہیں۔ اور ایک بار حکومت پنجاب کو باور کرائیں کہ جناب پنجاب آپ کا سٹائل حکومت کا طرز حکومت، آپ کا اسلوب حکومت باقی صوبوں جیسا نہیں،